پیمس اسپتال کا جو گائنی وارڈ ہے وہاں پہ 15 نومولود بچے جو جلس کر شہید ہوئے. آج ان ماؤں کی جو ہے صدائیں سنیں. یہ واقعہ اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے ان ثانیوں سے ہم سیکھتے نہیں ہیں. غفلت صرف اور صرف جو ہے انتظامیہ کی ہے. یہاں پہ پورے نظام کو ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے. اسی نظام کی جو بات تھی وہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے لیکن اس کو رنگ دیا گیا. اگر آپ سے ایک چھوٹا سا جو ہے ہسپتال نہیں سنبھالا جا رہا اسلام آباد کا جو کی اسپتال ہے تو میرے خیال سے یہ صرف اور صرف جو ہے فیلئر جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے, وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے. پورا کا پورا جو ہے ہیلتھ سسٹم خاص کر کے پاکستان کا, اسلام آباد کا, راولپنڈی کا جو ہے وہ ایک مافیا کے انڈر آ چکا ہے. لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سسٹم کو ویسے ہی چلایا جاتا ہے. سسٹم کو ویسے ہی چلایا جاتا ہے. جی السلام علیکم. اور آج کا دن اسلام آباد میں بہت ہی افسوسناک ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ثانیہ ہوا ہے. ثانیہ سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ قیامت ہوئی ہے. اور یہ قیامت گری ہے کوئی 15 خاندانوں پہ, کیونکہ اسلام آباد کے جو پیمس ہسپتال ہے, پیمس ہسپتال کا جو گائنی وارڈ ہے وہاں پہ 15 نومولود بچے جو جلس کر جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ غفلت ہے, اور یہ غفلت صرف اور صرف جو ہے انتظامیہ کی ہے, جس میں اسپتال انتظامیہ ہے, جس میں اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کی جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی غفلت ہے. کیونکہ جس طریقے سے آج آپ وہاں کے مناظر دیکھیں, آج ان ماؤں کی جو ہے صدائیں سنیں, آج ان ماؤں کی جو ہے جھولیاں اٹھا کے جو دردمند داستان دیکھیں اور سنیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے اور آپ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے. اور یقین مانیں کہ اس وقت میں خود جو ہے ایک ایسی کیفیت سے گزر رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک قیامت جو ہے وہ گری ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس قیامت سے مقابلہ کسی کے بیان بازی سے کروں, کسی کے وزیر اعظم صاحب کے ایکشن سے کروں, یا میں جو ہے پیمس انتظامیہ سے جو انہوں نے انکوائریاں بنائی ہیں اس سے کروں. کیونکہ جس طریقے کا واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے ان ثانیوں سے ہم سیکھتے نہیں ہیں. نہ ہمارے کرتوت سدھرتے ہیں, نہ ہم کیا میں ان پہ اوپر لان تان کروں. کیونکہ میں زیادہ تر پیچھے نہیں جاؤں گا. میں 2010 سے لے کے 2026 کے درمیان اگر آپ کو واقع گنواؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی روحیں کانپنے لگیں گی کہ جس طریقے سے چاہے وہ اسلام آباد ہے, چاہے وہ سندھ کا شہر مٹھی ہے, چاہے وہ لاہور میں جو ہے لاسٹ ایئر کا ثانیہ ہے بچوں کا, چاہے جو ہے وہ ملتان کی نشتر ہاسپٹل ہے, چاہے وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور ہے, چاہے وہ کوئٹہ کا سول ہاسپٹل ہے. پورے پاکستان کا جتنا بھی ہیلتھ مینجمنٹ کا سسٹم ہے, ہیلتھ کا سسٹم ہے, وہ صرف اور صرف ایک فرسودہ نظام ہے, تباہ و برباد نظام ہے. اور شاید اسی نظام کی جو بات تھی وہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے لیکن اس کو رنگ دیا گیا کہ نئے صوبے نئے یونٹ بنا لو یار, جو بھی بنا لو, لیکن خدا کے لیے انسانی جان کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں. کیونکہ آج جب آپ صدائیں سن رہے ہیں ان ماؤں کی, ان والدین کی, کہ ایک جو ہے بتا رہے ہیں ان 15 خاندان میں سے 15 بچے جو جلس کر جہاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے, ان میں سے بتا رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد بیٹے کی اولاد ہوئی تھی. پھر جو ہے آگے بتاتے ہیں کہ ٹوئنز تھے. ہاں جی ٹوئنز تھے, اور ان ماؤں نے اپنے بچوں تک کو نہیں دیکھا تھا. ان کے بڑے ارمان تھے, وہ شاپنگ بیگز لے کے آئے ہوئے تھے, ان بچوں کے کپڑے لے کے آئے ہوئے تھے, ان بچوں کے سامان لے کے آئے ہوئے تھے, ان بچوں کی دیگر اشیاء لے کے ہوئے سامنے آئے ہوئے تھے. وہ اسپتال میں تھے, انہوں نے ڈیلیوری کروا دی, وہ انکیوبیشن سینٹر میں چلے گئے, آکسیجن میں رکھا گیا. لیکن اسپتال کی انتظامیہ جو پیمز اسپتال ہے اس کی اتنی نااہلی ہے. کیونکہ میں کسی ایک شخص کو بھی جو ہے وہ زبان نہیں دوں گا کہ چاہے وہ ہیلتھ منسٹر ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں, یا وہ جو ہے باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ اسپتال نہیں سنبھال رہے. کیونکہ وفاقی حکومت کا جو وفاقی وزیر صحت ہے ان کے پاس گنتی کے چند اسپتال ہیں, کوئی بڑے اسپتال نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں, چند اسپتال ہیں. پھر اس کے بعد جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ہیں پیمز ہاسپٹل کے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کیا نہیں ہے, کہاں سے وہ آئے, کیسے آئے, کس نے لگایا, اس پہ بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے نظام کا یہ فیلئر ہے. ہمارے یہاں روز ایک نہ ایک ثانیہ ہوتا ہے, چاہے وہ کراچی کے گل پلازا کا ثانیہ ہوا, سیاست ہوئی, باتیں ہوئیں, ٹی وی شوز ہوئے, پرائم ٹائم میں اسپیس بنی, بات ہوئی, ختم ہو گئی. پھر آئیں گے, پھر وہی آپ بات کریں گے, وہی آپ بانی کی اسپتال پہ بات کریں گے, وہی آپ عدلیہ کے فیصلوں پہ بات کریں گے, وہی آپ حکومت کی نااہلی پہ بات کریں گے, وہی آپ کہیں گے کہ جی حکومت جا رہی ہے, حکومت آ رہی ہے, حکومت سے جو ہے وہ سپورٹ کھینچ لی گئی ہے, حکومت کی جو ہے ٹانگ کھینچ لی گئی ہے, حکومت کے اسکرو ٹائٹ کر دیے گئے ہیں, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, وہاں سے ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, وہاں اس نے یہ کیا. ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کیا ریفارمز کیے ہیں, ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کیا ریفارمز کیا, ہم نے عام انسان کی سوشل سیکیورٹی کے اوپر کیا ریفارمز کی. اور
जिस तरीके का ये वाकया हुआ है, आप खुद अंदाजा लगाएं। 15 बच्चे, 15 खानदान, 15 वालिदैन, माँ और बाप, 15 उनके मामे, चाचे, ताए, पाचे, भतीज, कजन्स, पूरा खानदान होता है। इस वक्त वहां पे क़यामत ढा रही है। आप जरा वो मनाजिर देखें पिम्स अस्पताल के, जिस तरीके से झोलियां उठ के जो है सदाएं उठ रही हैं, कौन इनका करेगा? आप आ जाएंगे, एक्शन करेंगे, चीजें करेंगे। यहां पे पूरे निज़ाम को एक रीसेट की ज़रूरत है, पूरे रीसेट की ज़रूरत है। अगर आपसे एक छोटा सा जो है अस्पताल नहीं संभाला जा रहा, इस्लामाबाद का जो की अस्पताल है, अगर वो नहीं संभाला जा रहा, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ जो है फेलियर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, वो दीगर जितने भी इदारे हैं जो खुद को ओनरशिप कहते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान से एक मुख्तलिफ शहर है, फुली डेवलप्ड सिटी है, वेल मैनेज सिटी है। एंड ये वो शहर नहीं है जिसपे रैपिड अर्बनाइजेशन हो, हर किसी ने अपनी मर्जी से जो किया हो। ये दुनिया के चंद उन शहरों में आता है इस्लामाबाद जिसकी पूरी प्लानिंग एंड डिज़ाइन के तहत ये शहर आबाद हुआ था। ये वो शहर है जिसमें जो है हर चीज़ की एक अप्रूवल लेनी पड़ती है और एक इदारे से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। चंद इदारे, 5-7 इदारे जो है मुलविस होते हैं, तब जाके आपको जो है वो आप अपने घर का नक्शा पास करवा सकते हैं, तब जाके आप अपने घर के बाहर डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, तब जाके आप अपने घरों की ईंटें लगवा सकते हैं। यहाँ का सीडीए इतना बड़ा तगड़ा इदारा है। लेकिन ऐसे वाक़यात जो पिम्स में हुए, ये गुज़िश्ता साल भी हुए, चंद साल पहले भी हुए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2018 से जो है ये नोटिफिकेशंस दिए गए, स्प्रिंकल्स जो पानी डालते हैं, स्प्रिंकल्स जो बेसिक नेसेसिटी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो आग बुझाने के आलात होते हैं, वो उधर काम ही नहीं कर रहे। और ये बार बार जो है हायर अथॉरिटीज़ को लिखा गया। हायर अथॉरिटीज़ हर साल बजट बनाती हैं, हर साल बजट के लिए पैसे देती हैं, लेकिन जब भी आप पिम्स में जाते हैं तो ऐसी पिम्स में जो है वो आपको जो है जवाब दिया जाता है, दवाई नहीं है, डाइक्लोफेनिक नहीं है, पेनाडोल नहीं है, ब्रूफिन नहीं है, ये ड्रिप नहीं है। डॉक्टर आता है कि ये चीज़ नहीं है, वो एक ग्लूकोज की वाइट थैली लगा देता है मरीज़ के ऊपर। उसके बाद वो जो मरीज़ के गुस्सा होते हैं वो दर बदर घूमते फिरते रहते हैं, इधर के धक्के खाते हैं, उधर के धक्के खाते हैं। रेडियोलॉजी में जाए तो आपके जो ये एक्सरे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। पैथोलॉजी में जाए तो आपके ये टेस्ट यहाँ से हो सकते हैं, बाकी जाए बाहर जाए। पूरा का पूरा जो है हेल्थ सिस्टम, खास करके पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का जो है वो एक माफिया के अंडर आ चुका है और ये करप्शन हो चुकी है। हर साल जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड्स में, हर साल जो पाकिस्तान का बजट आता है उसमें अरबों रुपए के जो है वो फंड्स दिए जाते हैं इन अस्पतालों को। मेरा ताल्लुक एक छोटे से जो है गांव से, वहाँ का जो अस्पताल का बजट आता है वो भी करोड़ों में आता है, लेकिन वहाँ पे वो करोड़ों रुपए नहीं लगते। ये मुझे वहाँ के ईडीओ आपने बताया, जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, डीएचओ साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उन्होंने बताया कि ये हालात है हमारे पास में, करोड़ों रुपए के फंड्स आते हैं मेडिसिन के नाम पे, लेकिन हुकूमत देती है, आवाम से कलेक्ट करती है, लेकिन वो पैसे कागजों के में ही खर्च हो जाते हैं। ये करोड़ों रुपए का बजट छोटे छोटे अस्पतालों के लिए आता है। ये अरबों रुपए के फंड्स जो हैं डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर के नाम पे जो है इशू किए जाते हैं। ये अरबों रुपए कहाँ लगते हैं किसी को नहीं पता, इसकी ऑडिट नहीं होती है। दुनिया की इंडेक्स उठा के देख लें कि हमारी जो है जुडिशरी कहाँ पे है, हमारे जो आईनी इदारे हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाले हैं वो कहाँ पे है, हमारे एफपीआर के ऊपर जो है वो जो है बड़ी उंगलियां उठती हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर्स में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हमारे सोशल डेवलपमेंट सिक्योरिटी सेक्टर्स में जो है अरबों रुपए की करप्शंस, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठा लें, वो आपको बताते हैं कि इतनी बेज़ाब्तियां हुई, इतने बिलियंस की हुई, इतने बिलियंस की हुई, इतने करोड़ों की हुई, इतने अरबों की हुई, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम को वैसे ही चलाया जाता है, सिस्टम को वैसे ही चलाया जाता है, सिस्टम को वैसे ही चलाया जाता है। और ये जो सिस्टम है, ये कभी आप कराची में सुनते हैं कि ये सिस्टम जो है वो ज़मीनें जो है वो बेच देता है, ये सिस्टम कभी आप देखते हैं कि चाइना कटिंग कर देता है, ये सिस्टम कभी जो है वो कत्ल गारत में जो है वो मुलस्सिस होता है, ये सिस्टम जो है अस्पतालों में जो है वो दवाइयाँ, जो जान बचाने वाली दवाइयाँ, जान बचाने वाले आलात, जान बचाने वाली जो सेफ्टी के होते हैं, और ये मासूम बच्चे जिनके ऊपर स्प्रिंकल्स होने थे, जहाँ पानी गिरना था, खुदा न खास्ता, क्योंकि जब भी कोई एक फैसिलिटी बनाई जाती है दुनिया में तो उसके जो है 10 जो है प्रोन एंड कॉन्स जो है सामने रखे जाते हैं कि इसके नफ़े कितने, नुकसान कितने, इसकी क्या क्या जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, ये कहाँ जाके कैसे करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिस्टम का फेलियर है, और ये सिस्टम का फेलियर सिर्फ एक हादसे की वजह से नहीं है। ये पिछले 80 साल से जो पाकिस्तान जब से बना है, चाहे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो है एम्बुलेंस से लेके आज के पिम्स के वाक़े था, ये सिस्टम है।
اور اس سسٹم نے پورے ملک کو جو ہے مفلوج بنایا ہوا ہے، پیرالائز کر لیا ہے. پورا جو ہے سسٹم جو ہے ایسا جو ہے مفلوج ہو چکا ہے، ایسا جو ہے فرسودہ ہو چکا ہے کہ جس کو ریسیٹ اپ نہ کیا گیا تو میرے حساب سے آگے چل کے ہم کس کو کیا جواب دیں گے. آگے آنے والا یہ جو نسل، یہ جو بچے تھے، یہ ہمارا فیوچر تھے. ان کو نہیں بچا سکے تو ہم اپنے فیوچر کو کیسے بچائیں گے؟ اس پہ ذرا سوچنا پڑے گا. اور میری جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے حلقے ہیں، جو مقتدرہ ہیں، جو دیگر طاقتور لوگ ہیں، جو پاور کوریڈورز میں جو گھومتے ہیں، اپنے ڈیسیشنز امپلیمنٹ کرواتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے جن جن منصبوں پہ جن جن لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، آیا کہ جو ہیلتھ منسٹر آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے؟ آیا کہ جو ای ڈی آپ نے لگایا ہوا ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے؟ آیا کہ جو آپ نے ایجوکیشن کے منسٹرز لگائے ہوئے ہیں، دیگر منسٹرز لگائے ہوئے ہیں، جس ادارے کے جو منسٹرز لگائے ہوئے ہیں، کیا ان کی وہ قابلیت ہے؟ کیا ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے؟ کیا ان کو ان چیزوں کی مینجمنٹ کا پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا، ہم سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ ان ساری چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. جب بھی ہم ایک امتحان دے کے آتے ہیں، ہم لوور مڈل کلاسی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ پیپر کے دوران جو ہے جاتے ہیں تو ہم جہاں پہ کیا ہوتے ہیں، جب ہم افسر بنتے ہیں، ہم کسی کی پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے شان بان کیسے بن جاتے ہیں. بیوروکریسی کو کیسے جو ہے وہ 2,000 سی سی کی گاڑیاں، 800 لیٹر پیٹرول، 800 4 گاڑیاں ایکسٹرا، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی ان کے بل، ٹیشو پیپر تک کا بل جو ہے حکومت پاکستان ٹیکس پیئر کی پیسوں سے پے کرتی ہے، ان کو دیتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے ڈیلیوری کی، جب بات آتی ہے کسی ایک عام انسان کی زندگی بچانے کی، تو وہاں پہ یہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے. اور یہ سسٹم فیل کرنے کی جو سب سے بڑا ریزن ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے، وہ ہے بابوشاہی، بیوروکریسی. اور جو لوگ اپنی اوقات سے زیادہ جو ہے اس سسٹم میں آتے ہیں تو وہ اس سسٹم کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو اس سسٹم کے اکاؤنٹیبلٹی کا وقت ہے، سسٹم کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے، سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہی میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے اور پاور کہ اس سانے کو ایک جو ہے ایسا کیس بنائے، ایسا جو ہے کیس بنائے کہ اس کے تحت جو ہے آئندہ ایسے ہونے والے واقعات کو روکا جا سکے، اور کم سے کم ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر اینڈ ٹرانسپورٹ میں ایسے واقعات کو اوائڈ کیا جا سکے. جی شکریہ.